دوسری چیز کہ یہ جادوگر اور جنات جو اس کو استعمال کرتا ہے شیاطین کو، وہ جنات انسان کے ایڈریس پہ، فون نمبر پہ نہیں جاتے. یہ لوگ کے اندر سنگنے کی صلاحیت بہت بڑی ہے، بہت تیز ہے، اور قدرتاً اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جیسا فنگر پرنٹس الگ ہے، اسی طرح ہر انسان کا پسینہ بھی الگ الگ رہتا ہے. تو ساری زمین میں یہ جنات کو اگر ایک انسان کے پسینے کی پرکھ یا خون کی یا جسم کے کچھ حصے جو طلب کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو ناخن یا تو بال یا تو انسان کا پہنا ہوا کپڑا. کیونکہ کافی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں گئے، ہماری ایک چپل چلے گئی، ہمارا ایک شوز چلے گیا، ہمارا ایک کپڑا کاٹا گیا، کسی کا بال کٹ گیا، تو ایسی چیزیں کون مانگتے ہیں؟ یہ کرنے کرانے والے شیاطین. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کو ایڈریس دینے کے لیے بہت ضروری ہے. ماں کا نام بھی ایڈریس دینے کے لیے بھی یوز ہوتا اور آپ کو اللہ کی رحمت سے نکالنے کے لیے یوز ہوتا. اور دوسرا کہ جس کو کرنا کرانا ہے ان سے یہ چیز طلب کیجئے تاکہ ہم ہمارے جنات کو، شیاطین کو جس سے کام لینے والے ہیں ان تک پہنچ سکے. تو کافی خواتین اپنے گھر میں اپنے شوہر کے، اپنے بچوں کی چیزیں جا کر ان کے حوالے کر دیتی ہے، سمجھتی ہے کہ خلوص محبت بڑھے گی، مگر وہاں پر شیطانیت کی پوری ہولڈ اور پورا ان کے حوالے ہو جاتے ہیں اور زندگی جہنم بن جاتی ہے جہنم سے پہلے، اگر ایمان سے انسان رجوع ہو کر توبہ نہ کرے. تو یہاں پر یہ چیز کھلے الفاظ میں آتی ہے کہ یہ لوگ انسان کی پسینے کی چیز کو طلب کرتے ہیں اور ایسے علامات ان کے اندر پائی جاتی. تیسری چیز کہ یہ لوگ انسان سے کچھ مخصوص جانور کو طلب کرتے ہیں. بعض وقت کالا مرغا، لال بکرا کو سی جگہ پہ کاٹنا ہے، کبھی کاٹ کر انسان کے جسم پہ اس کے خون کو وارتے ہیں، کبھی مختلف ایسی چیزاں. یہ لوگ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز جس طرح اللہ کا حق ہے کسی اور کا نہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیے، اور جو جانور ذبح کرنا ہے، کاٹنا ہے، وہ بھی اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، کسی اور کے نام سے نہیں. تو یہ لوگ اپنے شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم نئے ممبروں کو جہنم میں لائے، یہ لوگ بھی اللہ کے نام کے سوا تمہارے نام سے کاٹنے والے ہیں. کون سا جانور چاہیے، کون سے کلر کا چاہیے، کون سی جگہ پہ چاہیے. اور کئی لوگ کے پاس یہ بہت غلط عادت ہو چکی ہے، اور اکثر بیشتر ہوتا ہے جب نیا گھر تعمیر کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں، سنگ بنیاد پر ہی جانور کاٹتے ہیں. اور یہ جاہلیت کا شرکی عمل ہے. کیوں یہ کاٹنے کی عادت کہاں سے آئی؟ کیا اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا؟ کوئی بھی نہیں کہے. تو پھر یہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے جنات جو اس مقام پہ رہتے تھے، ہم اب یہاں پہ گھر بنانے والے ہیں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کو دینے کی چیز، اللہ کا جتنا بڑا مقام ہے ہم آپ کو اتنا ہی مقام دے رہے ہیں، دیکھیے آپ کے لیے کاٹ رہے ہیں. یہی واقعے کو اللہ تعالیٰ سورہ جن میں ذکر کیے کہ جاہلیت کے عرب لوگ جب قافلہ تجارت کی جاتی تھی اور آتی تھی، جدھر بھی وہ لوگ کا قیام ہوتا تھا رات کے وقت، تو وہاں پر ایک منادی پکارتا ہے. قافلے کا آدمی ذمہ دار کہتا ہے ہم یہاں کے وادی کے سردار سے پناہ چاہتے ہیں، اس کے آدمیوں سے تکلیف نہ پہنچے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. تو لوگ تکلیف دینے میں اور زیادہ اضافہ کر چکے. تو یہاں پر یہی چیز ہے جو گھر پہ ایسی چیز سے شروع ہوتی ہے، وہ گھر میں پریشانیاں، تکلیف اور مختلف چیزیں، کیونکہ گھر کا بنیادی اللہ کے نام سے نہیں کسی اور کے نام سے ہو چکا ہے. تو یہ کئیوں چیزیں جو زندگی میں ہوتے ہیں لوگ غور نہیں کرتے، مگر وہ جاہلیت کا عمل، شیطانی عمل اور یہ جادوگروں کا ایک راستہ عام کرنے کے لیے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں. پھر جادوگروں کی پہچان میں یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرآن کی طرف نہیں، مختلف وظیفے لکھ کے دیتا ہے لاکھوں کروڑوں بار، جس کا کوئی سند نہیں، نہ قرآن سے نہ سنت سے. کتنے جیسے کتابیں پھیل چکے ہیں کئیوں گھروں میں، کبھی درود ناریہ، کبھی درود تاج، کبھی گنج عارج، کبھی کیا کیا سے نامہ آتے ہیں، پتہ نہیں اس کا سورس کہاں ہے. پرنٹنگ پریس والوں کو بھی پوچھیں گے، بولیں گے ہمارے سینئر اب چھاپتے تھے، ہم کو کیا معلوم. حقیقت ہے، مگر گھر میں رائج ہو چکا ہے یہ مسئلہ، اور سمجھتے ہیں کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن کی بھی اتنی فضیلت نہیں جانتے. تو ایسی چیزیں پھیلنے سے کافی شیاطین اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہر نافرمانی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا آنے والی ہے جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے. پھر بعض جادوگر لوگ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کا مسئلہ اتنا بڑا ہے،
مگر آپ ایک 7 دن تک یا 11 دن تک یا 40 دن تک آپ پانی سے پرہیز کیجیے. کیا مطلب؟ پانی مت نہائیے, پانی کو ہاتھ مت لگائیے, یعنی وضو نماز وہیں سے ختم. تو ایسا کون سا علاج ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر پھینکنے والا؟ تو یہاں پر ان کے علامات میں سے بھی یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے تعلق توڑنے کے لیے یہ تعویذ ہے, یہ چیز ہے, اس کو گلے میں باندھو, کمر میں باندھو, پرس میں رکھو. آج کل پرس میں چھپا رہے ہیں, باہر سے دیکھے تو کوئی بول دیتا بھائی یہ غلط ہے, تو پرس میں رکھو, گاڑی میں رکھو, تکیے کے نیچے رکھو. اس چیز سے آپ کی حفاظت ہوتی, آپ کا نقصان بچ جائے, آپ نقصان سے بچ سکتے. تو یہ صرف جو دل کا تعلق اللہ سے ہٹ کر کسی اور چیز پہ آ جائے وہیں پر انسان ختم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من تعلق تمیمۃ وودعۃ فلا ودع اللہ لہ, جو شخص کسی تعویذ یا ایسی چیز پہ بھروسہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کا کام نہ کرے اور اس کا تعلق اسے چھوڑ دے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا تعلق آپ سے چھوٹ گیا تو آپ کو کون پناہ دینے والا. چلیں, اور ان کے علامات میں سے بھی یہ ہے کہ جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اگر سننے والا سنا تو ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ بھئی یہ کیا پڑھ رہے ہیں. آخر لوگ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, مگر کچھ آہستہ آہستہ کچھ تمتمات اور کچھ طلسمات ایسے ہی چلتے رہتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ عربی پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, جبکہ وہ شرکیات, عزائم اور طلسمات رہتی ہے. پھر لوگ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز لے کر آپ ایسی رات میں, چاند کی ایسی تاریخ میں, ایسی جگہ پر یہ انڈے کو, یہ بکرے کو یا ایسی چیز کو یہ جگہ پر متعین کرتے ہیں جگہ, اور اکثر ایسے جگہیں رہتے جو خالی جگہیں, ویران جگہیں, کبھی قبرستان, کبھی ایسے جگہوں پہ وہاں پر جا کر دینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ کنفرم کرنا چاہتا ہے شیاطین کے سرکش کو کہ دیکھو ہمارے ممبر آپ کے یہاں آ کر آپ کے پاس اپلیکیشن دے رہے ہیں, میرا گڈ ویل بنائیے اور مجھے زیادہ ممبر کو چاہیے. تو یہاں سے یہ لوگ کا مسئلہ وہ ہوتا ہے. پھر کبھی ایسے بھی چیزیں بعض جادوگرہ استعمال کرتے ہیں کہ مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیپر ہے یا یہ فلان ہے, اس کو روز جلا کر اس کا دھواں لیجئے. اس میں کیا لکھا ہوا رہتا ہے؟ کئیوں ایسی چیزوں کو ہم نے کھول کر دیکھا. ابلیس, نمرود, حامان, فرعون, قارون, جو اللہ کے سرکش بغاوت کرنے والے, ان کا ساتھ دے کر آپ کا نام بھی جڑا دیتے ہیں ان کے ساتھ. پھر آپ اس کا دھواں لیجئے روز. کیوں؟ کہ اللہ کی بغاوت میں بھی جانا چاہ رہا ہوں, اور سمجھتے ہیں یہ علاج ہے. اللہ سے ٹکر دلا رہے ہیں, آپ کو کہیں کے بھی نہیں رکھیں گے, نہ دنیا کے نہ آخرت کے. اور وہی چیز کو لوگ پڑھ کے بھی کھول کر نہیں دیکھتے ہیں. تعجب کی بات ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تعویذ قرآن کی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی بھی رہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو باندھ کر دیے یا کسی کو کہے؟ نہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ نبی امت کو حکم دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چھوٹے نواسے تھے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کہے کہ آج میں جہاد کو جا رہا ہوں, آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں کہ واپس ان لوگ کو کچھ پہنا دیجیے, باندھ دیجیے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھ کے پھونکنے کی عادت رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, بچوں کے لیے بھی.